روزے کی نیت کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ رمضان المبارک کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کا کرنا یہ ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ کوئی لازم اور ضروری اور فرض و واجب نہیں ہے، البتہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے، اور سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا یہ بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے، اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو۔ دوسرے کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پورے رمضان کے روزوں کے لیے صرف ایک دن نیت کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہے۔ وشرط صحت الاداء النیہ والنیت معرفت بقلبہ ان یصوم کذا فی الخلاصہ، آگے ہے والسنت ان یتلفظ بہا کذا فی النہر الفائق۔ یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 195، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی عالمگیریہ میں مزید ہے والتسحر فی رمضان نیت، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 195، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ تیسری صورت یہ کہ نیت کرنے کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے اگلے دن کے دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک ہے، لہذا دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نیت اگر کر لے تو روزہ درست ہو جائے گا، البتہ رات میں روزے کی نیت کر لینا یہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں وقت النیہ کل یوم بعد غروب الشمس ولا يجوز قبلہ جاز صوم رمضان، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 195۔ آگے مزید ہے والافضل ان یبیت النیہ فی موضع تجوز النیۃ من النہار، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 196، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چوتھی صورت یہ کہ رات کو روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق سے پہلے کھانا پینا اور قربت کرنا یہ جائز ہے۔ صبح صادق ہونے سے پہلے کھانے پینے صحبت کرنے سے روزے کی نیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ثواب میں بھی اس صورت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اس طریقے سے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ رمضان کے مہینے میں چاہے نفل روزے کی نیت کرے یا قضا روزے کی نیت کرے، بہر صورت رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، نفل اور قضا کا روزہ کسی بھی صورت میں ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس صورت میں شرح النقایہ کے اندر ہے وَيَصِحُّ أَدَاءُ رمضان بِنِيَّةِ نَفْلٍ وَبِنِيَّةِ مطلق، یہ شرح النقایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 پر جو ہے اس کو نقل کیا، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چھٹی صورت یہ کہ نفل روزے نظر معین اور رمضان شریف کے روزے کی نیت رات سے کرے، یا صبح کو نصف النہار شرعی تک اس روزے کی نیت کر لے تو درست ہے، باقی روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا یہ ضروری ہوگا اس کے لیے۔ فتاوی شامیہ میں فیصح اداء صوم رمضان والنذر المعین والنفل بنیہ من اللیل فلا تصح قبل الغروب، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377 اور 380 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ساتویں صورت یہ کہ نیت کے بغیر بھوکا رہنے سے روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مزید یہ کہ اگر کسی نے پورے دن کچھ کھایا پیا نہیں، یوں ہی بھوکا پیاسا رہا،
تو روزہ اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے ثم عندنا لابد من النیہ لکل یوم فی رمضان، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 195 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ 8ویں صورت یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کرنے کے بعد اگر بلا عذر روزہ توڑ دیا ہے تو پھر اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں اس شخص کے ذمے لازم آئیں گے، اور اگر نیت نہیں کی اور دن میں کھا پی لیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن قضا لازم اس کے ذمے ضرور ہوگی۔ چنانچہ فتاوی شامیہ وغیرہ کے اندر ہے وَإِن جَامَ قَضَى فِي الصَّوْمِ كُلِّهَا وَكَفَّرَ كَكَفَارَةُ الْمَظَاهِرِ، پھر آگے ہے شروع فی قسم الثالث وهو ما يوجب القضاء والكفارہ ووجوبها مقید بما یأتی، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ آگے مزید ہے فتاوی شامیہ میں او اصبح غیرنا وللصوم فاکل عمدا قضا فقط، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 9، اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے کھانے پینے کی بھی شرعاً اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامیہ میں ہے اما عندنا فلا بد من النیہ لان الواجب الامساک بجہت العبادہ، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403 پر اس کو نقل کیا ہے۔ آگے مزید ہے فتاوی شامیہ میں وَقَذَا كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 10، نیت کرتے وقت برکت کے لیے انشاءاللہ کہنا یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ میں وَلَوْ قَالَ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ الصَّحِيحُ، یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 195 جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 11، تندرست، مریض، مقیم اور مسافر کی نیت ایک جیسی ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ولا فرق بین المسافر والمقیم والصحیح والسقیم، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 12، سحری کھانا نیت ہی کے یہ قائم مقام شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں والتسحر فی رمضان نیہ، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 195 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 13، اگر رمضان میں روزے کی نیت نہیں کی اور دن میں کھاتا پیتا رہا تو سخت گنہگار ہوگا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ نہیں، اور اگر روزے کی نیت کر کے دن میں کھایا پیا تو قضا اور کفارہ پھر دونوں جو ہے اس صورت میں لازم اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ فتاوی شامیہ میں ہے فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا، یہ فتاوی شامیہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408 جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی نون، عنوان ہے نیت، صفحہ نمبر 203، 204 اور 205 پر یہ پوری تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔